معصومین کے معنوی درجات ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، مساوی حیثیت رکھتے ہیں۔ اگر کسی نے فقط ثواب کے لیے جانا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ثواب جس مزار سے ہوا ہے معصومین علیہ السلام کے زیارت گاہوں میں سے ثواب نصیب ہو جائے گا آپ کو۔ اگر آپ نے توسل کرنا ہے، جو شیعہ کے لیے بہت اہم، معصومین کے اندر جاذبہ شیعوں کے لیے وہ یہی بنا دیا گیا، صرف توسل۔ توسل کا مطلب یعنی اللہ سے دعا مانگیں، ائمہ کے وسیلے سے انہیں اپنی حاجات کے آگے پیش کریں، حاجات کے سامنے ان کو رکھیں، اور بین ید الحاجہ پھر پیش کریں خدا کے سامنے، تو ان کے طفیل خداوند تبارک و تعالی ان کی حاجات کو، حاجت مندوں کی حاجت کو قبول کر لے گا، روا فرمائے گا۔ خوب اس اعتقاد کے ساتھ توسل کرتے ہیں۔ یہ پہلو سب کے اندر یکساں ہے۔ توسل کے لیے کسی ایک معصوم کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، تمام معصومین، جس طرح دعائیں ہیں توسل کی، تمام معصومین کا ذکر ہے، اس میں امام حسین کا بھی ذکر ہے اور دیگر معصومین کا بھی ذکر ہے۔ لیکن خود معصومین علیہم السلام کے اندر امام حسین کی نسبت ایک الگ اہتمام ہے۔ اگر درجات میں سے دیکھیں، درجات ولایت و درجات معنوی کے لحاظ سے دیکھیں، معصومین علیہ السلام ہی کی روایات میں ہے کہ امیر المومنین کا درجہ ائمہ ہدیٰ میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ اور اس کے بعد اگر ولایت کے درجات میں سے دیکھیں تو امام عصر کا درجہ ولایت کے درجات میں علماء نے روایات میں بیان ہوا ہے، اور علماء نے ذکر کیا ہے کہ امام عصر کی ولایت کا درجہ اعلیٰ ہے بہت۔ اسی وجہ سے ائمہ ہدیٰ امام حسین علیہ السلام خود آرزو کرتے ہیں کہ اے کاش میں سپاہ مہدی میں ایک سپاہی ہوتا۔ میں حسرت ہے ائمہ کو کہ ہم عصر امام مہدی میں ہوتے اور ان کے پرچم کے نیچے ہوتے ہم۔ یہ خود نشانیاں ہیں، قرائن ہیں امام عصر کے مرتبے اور مقام کے اوپر۔ لیکن اس کے باوجود کہ عصمت مشترک خصوصیت ہے، امامت مشترک خصوصیت ہے، معنویت مشترک خصوصیت ہے، ہر چیز میں شریک ہیں، اس کے باوجود تمام ائمہ ہدیٰ علیہم السلام نے اہتمام کیا ہے سید الشہداء علیہ السلام کے متعلق۔ زیارت میں تاکید ہے امام حسین کی زیارت کی، بلکہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اتنی تاکید ہے روایات کے اندر کہ لگتا ہے واجب ہے یہ زیارت۔ بزرگ فقہا نے کیوں اتنی تاکید ہے؟ مقام مشترک ہے، ثواب ایک جیسا ملتا ہے، مزار سارے مقدس ہیں، ایک جیسے ہیں، فرق نہیں کرنا چاہیے، لیکن خود ائمہ نے فرق کیا ہے۔ کسی مزار کے متعلق اتنی تاکید نہیں ہے جتنی سید الشہداء کے متعلق ہے۔ سید الشہداء کی طرف امت کا رخ موڑنا، امت کا رخ پھیرنا اس لیے ہے تاکہ دین اپنے محور میں آ جائے، اسلام اپنے محور میں آ جائے، امت اپنے مدار میں آ جائے، جو مدار سے ہٹ گئی ہے، سرک گئی ہے، بہک گئی ہے، بھٹک گئی ہے، یہ سب اپنے محور میں آ جائیں۔ کس طرح آئیں؟ صرف آئیں مزار پہ اکٹھے ہوں اور دعائیں مانگ کے واپس چلے جائیں، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کس مزار پہ جاتے ہیں آپ، یہ ہر مزار پہ حاصل ہو جاتا ہے۔ وہاں جائیں، اللہ کو واسطہ دیں،
وسیلہ پیش کریں اور آپ کی دعا مستجاب ہو جائے، وہاں سے اپنی حاجات، مادیات، خواہشات، دنیا سب وصول کر کے آ جائیں، لدے پھندے واپس آئیں، آپ ہر چیز اللہ سے مراد لے کر۔ انسان کی گمشدہ چیزیں مل جاتی ہیں، بیماریاں شفا پا جاتی ہیں، اور گمشدہ افراد مل جاتے ہیں، اسیروں کی رہائی ہو جاتی ہے، سزائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ہوتا ہے انسان کی توجہ ہے، انسان کا استغاثہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اور جب ان ہستیوں کے نام سے پیش کرتا ہے، ان مقدس ہستیوں کے نام سے، تو پورا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمیں کربلا اس کے لیے نہیں روانہ کیا جا رہا۔ رسول اللہ کا مزار زمین پر سب سے افضل مزار مقام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اس سے زیادہ مقدس مزار اس رتبے میں کوئی نہیں آتا۔ باقی آل رسول ہیں، شاخ رسول کی، فر ہیں رسول اللہ کی، اصل وہ شجرہ جس کے طفیل خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمت اہل بیت عطا فرمائی ہے، وہ ذات گرامی ہے، رسول اکرم ہے۔ لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ اہتمام اس طرح کا کریں زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، صرف سید الشہداء کے لیے۔ سید الشہداء کے مزار پہ کیوں جائیں؟ نہ ان امور کے لیے جو مشترک ہیں باقی مزاروں کے ساتھ، بلکہ اس مقصود کے لیے، اس امر کے لیے جو مختص ہے سید الشہداء کے ساتھ، جس کی خاطر خود ائمہ ہدا قصد کرتے اور زیارت سید الشہداء سے مشرف ہوتے تھے۔ وہ اصول ہیں، اصول دین، اصول قرآن، اصول اسلام، جن ستونوں کے اوپر دین کو اللہ نے قائم کیا ہے اور جو امت نے ترک کر دیے، بھول گئے۔ سید الشہداء نے ان اصولوں کو زندہ کیا، ان اصولوں کو احیاء کیا، ان اصولوں کا تعارف کروایا، اس مردہ مدفون حقیقت کو پھر سے اجاگر کیا۔ عزیزان، جب اللہ عطا کرنا چاہتا ہے اپنے وسیلے، ہدایت کے وسیلے، اپنی نشانیاں، نجات کی نشانیاں، فرعونوں سے نجات کی نشانیاں جب خدا کسی کو عطا کرنا چاہتا ہے، اس وقت انہیں وادی مقدس طوا میں بلاتا ہے اور اپنی جھلک دکھا کر اور انہیں منشور بھی دے دیتا ہے، اور انہیں یوں نہیں کہ وہاں سے علیحدہ کوئی اسلحہ دیتا ہے، ان کی اپنی لاٹھیوں کو ان کے لیے اسلحہ بنا دیتا ہے، اور وہ نور ان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ نور یہ نہیں ہے کہ انہیں جاپان اور جرمنی کی بنی ہوئی ٹارچ بنا کے دے دیتا ہے، رات کو کام آئے گی، بلکہ اس کے اپنے نفس کی نورانیت اس کے ید میں ظاہر ہو جاتی ہے۔ پاکیزگی نفس بدن سے نور بن کر پھوٹتی ہے، ید بیضا بن جاتا ہے، اور یہ عمل تکرار ہوگا۔ یہ قرآن میں لکھ دیا ہے، مسلمانوں کی نصاب کی کتاب میں لکھ دیا ہے۔ فرعونوں سے نجات کے لیے، موسیٰ تیار کرنے کے لیے وادی مقدس طوا ہے، اس وادی مقدس طوا میں موسیٰ جیسے پاک صفت آئیں اور آ کر اپنے خدا کی بارگاہ میں جھلک دیکھیں، نشانی دیکھیں، اور پھر اس کے بعد منشور بھی لے کے جائیں اپنی ملت کی نجات کے لیے، اور اسلحہ بھی لے کے جائیں، وہی جو لاٹھی اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے دشمنوں کو سرکوب کرنے کے لیے، اور ید بیضا بھی لے کے جائیں، اللہ کی روشن اور واضح نشانی لینے کے لیے۔ کربلا وہ وادی مقدس طوا ہے جس پر تمام ملت اسلامیہ کو دعوت ہے، وہ رخ موڑا ہے، اس وادی کی طرف جاؤ اگر فرعونوں سے نجات چاہتے ہو۔ لیکن پاکیزگی شرط ہے، نور خدا دیکھنا کربلا میں شرط ہے۔ وہ عصا
دیکھنا شرط ہے. امام خمینی نے اسی کربلا سے سب کچھ لیا ہے. امام نے فرمایا ما ہرچ داریم السید الشہداء داریم، جو ملا اسی نور طور سے ملا، اسی صحرائے طور سے ملا، اسی کربلائے طور سے ملا، اسی طور عاشورہ سے ملا. ہرچ داریم السید الشہداء داریم، جو بھی ہے حسین سے لیا ہے. جب ایک موسیٰ کربلا میں جاتا ہے، مشرف ہوتا ہے مزار حسین ابن علی سے، یہ وادی طویٰ سے اقتباس کرتا ہے. خدا سب کچھ دے دیتا ہے، لیکن نہ کہ مدد بیرونی ممالک کی مدد تمہیں پہنچے گی، نہ، بلکہ وہ ید بیضا وہیں پہ عطا ہو جاتا ہے. امام خمینی کو ید بیضا وہیں پہ عطا ہو جاتا ہے. وہ عصائے طاغوت شکن وہیں پہ عطا ہو جاتا ہے. وہ عصا کس شکل میں ہوتا ہے؟ وہ عصا ان اصولوں کی شکل میں ہے. وہ عصا عزم ہے، وہ عصا ارادہ ہے، وہ عصا انسان کے اندر ہے. کربلا عزم ساز میدان ہے، میدان عزم ہے، نہ میدان بزم ہے، میدان عزم ہے.